بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ رب کریم کے اسم سامی سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 40ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم عربی زبان کی ساخت کے متعلق وہ بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں سیکھنے کے بعد قرآن کریم کا متن سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے۔ ہم نے اس سلسلے میں دیکھا کہ عربی زبان کا بنیادی ڈھانچہ ایسا ہے کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے عام طور پر اس کا ایک مادہ یا اس کی ایک جڑ ہوتی ہے جو 3 حرفوں سے مل کر بنتی ہے۔ وہ سادہ 3 حرف ہوں جیسے فعل ماضی میں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان پر مزید الفاظ کا بعض اوقات اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ مزید الفاظ متعین ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے فعل یعنی باب تفعیل دیکھا، جہاں درمیانی حرف جو ہوتا ہے ان 3 حرفوں میں سے اسے ہم 2 بار پڑھتے ہیں، اس پر تشدید آ جاتی ہے۔ پھر فعل کے شروع میں ایک اور حرف تے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو تفعل کا وزن، تفعل کا پیٹرن حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ اس سے کیا معنوی فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فے عین لام کے شروع میں ایک حمزہ یا الف کا اضافہ کر دیا جائے تو افعل بن جاتا ہے، اور اس سے پھر کام کرنے کی بجائے کرانے یا کروانے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، اور بھی معنوی تبدیلیاں اس سے رونما ہوتی ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ گویا چوتھی شکل ان مصادر کی، ان ابواب کی، باب کی جمع سے، جن میں ہم سادہ 6 حرفی مادے پر کچھ حرفوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ یہ چوتھی شکل جو ہے، اس میں ہم اضافہ الف کا کریں گے، خالی الف کا، بغیر زیر زبر کی، اور پہلے حرف کے بعد۔ تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ فعل ہے آپ کے سامنے، سادہ شکل، بغیر کسی زائد حرف کے، صرف مادے کے حرفوں کے ساتھ فعل۔ اب آج کے سبق میں ہم نے اس پر اضافہ کیا فے کے بعد الف کا، تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ فعل۔ فعل کی بجائے اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے، فعل۔ اب فعل، جیسے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ یہ تو فعل کی شکل ہے نا، ماضی کی شکل ہے۔ پہلے ہم ماضی کی شکل سے ہی شروع کرتے ہیں، تو فعل تو اردو میں، عربی کا کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی جب میں اس کا مصدر آپ کو بنا کے بتاؤں گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ بے شمار مصادر اس کے، یا ان مصادر سے بنے ہوئے اور کئی اسم ایسے ہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ، جو ہم کثیر تعداد میں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا اسکرین پر، آپ یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ باب مفعلہ سے کیا معنوی تبدیلی، یعنی یوں ہی تو نہیں الف بڑھا دیتے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کیا معنوی تبدیلی ہوتی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ سادہ سا ہے، قتل، اس نے قتل کیا۔ اس جملے میں اس کا فاعل کون ہے؟ زیدن۔ 2 پیش اس کے ظاہر کر رہے ہیں، زیدن کے اوپر جو 2 پیش ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ زید کا فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے بکرن، بکر ایک دوسرا نام ہے۔ اس کے اوپر جو 2 زبر ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ مفعول ہے۔ فاعل کے اوپر 2 پیش، مفعول کے اوپر 2 زبر۔ زید نے قتل کیا بکر کو۔ اب قتل کے معنی اس نے قتل کیا۔ اب دیکھیے کہ اب جب اسے مفعلہ کی شکل میں لائیں گے، فعلہ کی شکل میں لائیں گے، فے کے بعد الف بڑھا کر، تو پھر معنی کیا بنیں گے؟ دیکھیے، یہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک مثال، عربی زبان کا ایک جملہ آپ کے سامنے ہے۔ قاتل المؤمنون الکفار۔ قاتل، پہلے قتل تھا،
یہاں قاف کے بعد الف بڑھا دیا. قاتل المومنون یہ واو اور نون موجود ہے, یہ فاعل ہے قاتلہ کا, اور الکفارہ میں رے کے اوپر زبر ہے, یہ مفعول ہے. تو قتلہ کے معنی تھا اس نے قتل کیا. قاتلہ سے ایک دو نئے معنی پیدا ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کام کے کرنے کی کوشش کرنا, دوسرے یہ کہ کام میں مشارکت, شریک ہونا. دو بندے ہیں جو ایک ہی کام میں شریک ہیں, ایک ہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قتل اس نے قتل کیا, قاتل دو آدمی یا دو سے زیادہ آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی جنگ کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. تو قاتلہ کے معنی ہوئے جنگ کرنا, لڑائی کرنا. لیکن یہ صرف ایک شکل ہے, ضروری نہیں کہ ہر ایک میں یہ بات پائی جائے. مثلا بعض اوقات بغیر اس مفہوم کے بھی نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا سفرہ میں سین فیرے کے معنی روشن ہوتا ہے. تو سافرہ جب آپ سین کے بعد الف لگائیں گے تو اس کے معنی اس نے سفر کی. اس میں بھی حکمت ہے, لیکن اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. مقصد یہ ہے کہ جب ہم پہلے 3 حرفوں میں سے پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو ایک نیا باب بن جاتا ہے اور اس میں نئے معنی پیدا ہو جاتا ہے. اب اس سے مصدر کیا ہوگا وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ اردو میں کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیے فعل ہے, اس ماضی سے اب آپ نے اس کا مصدر بنانا ہے. مصدر کیا ہوگا؟ اگر یہ ماضی ہو تو میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا مصدر کیا ہے تو کیسے ہوگا؟ آسان ہے بالکل. اس کے شروع میں آپ میم لگائیے. شروع میں کیا لگائیں گے؟ میم. میم اور اس کو پیش دے دیں. آخر میں ایک گول تے بڑھا دیں. تو یہ کیا ہو گیا جی؟ مفاعلہ. گول تے ہے, جب ہم وقف کر کے پڑھیں گے تو اس کو ہے کر دیں گے, اور اگر وقف کر کے نہیں پڑھیں گے, مثلا یہ 2 پیش لگا دیے تو مفاعلتن پڑھیں گے. اگر 2 زبر ہوں گے یہاں تو مفاعلتن پڑھیں گے. اب یہ مصدر کا وزن ہوا. اب دیکھیے کہ یہ جو ہیں اس میں کتنے کثیر الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ یہ پیٹرن جو ہے اس سانچے سے نکلا ہوا جو مصدر ہوگا وہ میم سے شروع ہوگا. ہم نے میم لگایا نا فعل شروع میں, لازماً میم سے شروع ہوگا اور اس کے اوپر پیش ہوگا. پھر یہ کہ یہ فے عین اور لام تو مادے کے حرف ہیں, ان کی بجائے اور حرف آتے رہیں گے. فے عین اور لام کی بجائے اور حرف آتے رہیں گے, لیکن یہ فے کے بعد یہ الف کا ہونا بھی لازمی ہے. شروع میں میم ہوگا, اس کے بعد ایک حرف ہوگا اور پھر یہ الف ہوگا, اور آخر میں گولتے ہوگی. یہ اس کی پہچان ہے. اب دیکھیے کہ بے شمار ایسے الفاظ اردو میں مقابلہ, مثلا مقابلہ جسے ہم بول دیتے ہیں نا, مقابلہ, بے کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں, دراصل مقابلہ بولنا چاہیے اسے, بے پر زبر سارا پڑھ ایسے ہی جتنے. مشاعرہ نہیں ہے, این کی زیر نہیں ہے, مشاعرہ, این پر بھی زبر ہے, مشاعرہ. مقابلہ قاف بے لام کے معنی ہوتا ہے سامنے, تو مقابلہ ایک دوسرے کے سامنے آنا, کنفرنٹیشن, فیسنگ ایچ ادر, یہ مقابلہ ہے. مشاعرہ شعر گوئی میں, جیسے وہ تھا نا قتلہ سے مقاتلہ, ایک دوسرے قتل کی کوشش کرنا, لڑائی کرنا, تو یہ مشاعرہ شعر گوئی میں مقابلہ کرنا, ایک دوسرے سے شعر گوئی میں مقابلہ کرنا. مکالمہ کاف لام میم, کلمہ ہوتا ہے بات, کلمہ بات, کلمات اس کی جمع ہے. تو مکالمہ ہوگا ایک دوسرے سے کلام کرنا. مکالمہ ڈائلاگ ہم اردو میں عام بولتے ہیں اور ڈراموں میں بہت استعمال ہوتا ہے یہ لفظ مکالمہ, ڈائلاگ کے معنی میں. اسی طرح مشاہدہ, شین ہے دال روٹ ہے اس کا, مشاہدہ کرنا اردو میں بولتے ہیں ہم کوئی مشاہدہ بول دیتا ہے, کوئی مشاہدہ بول دیتا ہے, لیکن صحیح لفظ مشاہدہ ہے کی زبر کے ساتھ. مشاہدہ دیکھنا, آبزرویشن. موازنہ 2 چیزوں کا وزن میں مقابلہ کرنا. موازنہ کیا ہے؟ وزن سے ہی نکلا, واو زے نون. وزن کے معنی ہے تولنا. موازنہ کے معنی تول میں مقابلہ کرنا, کم کیا کون سا ہے, زیادہ کون سا ہے.
بھاری کون سا ہے، ہلکا کون سا ہے. جب ہم کسی چیز کا موازنہ کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان میں بہتر کون سی ہے، کمتر کون سی ہے، بھاری اور گراں کون سی ہے، خفیف اور ہلکی کون سی ہے. اس کے بعد ہے مجاہدہ. جیم ہے دال، جوہد کے معنی کوشش کے ہیں، اور مجاہدہ کے معنی ریاضت، کوشش، محنت. مقاطعہ، قطع کے معنی ہے قطع کر دینا، کاٹ دینا. مقاطعہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹی کر دینا. مقاطعہ یہی ہے بائی کاٹ کے معنی میں، یعنی ایک اس سے کچھ واسطہ نہ رکھے، دوسرا اس سے کچھ واسطہ نہ رکھے، یہ مقاطعہ ہوگی. ایک قطع تعلق کر دے، تعلقات کو قطع کر دے، دوسرا اس سے تعلقات کو قطع کر دے، تو یہ مقاطعہ ہوگی. مشارکت ہوتی ہے نا اس میں، اس باب میں. آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی جو اس میں عربی زبان میں جو ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، اس میں جو بنیادی مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ پھر لفظوں میں جاری و ساری اس طرح رہتا ہے. منطق ہوتی ہے اس میں معنوں کے نکلنے میں، یوں ہی اس کے معنی نہیں بن گئے ہوتے. تو مقاطعہ کے معنی بائیکاٹ کے جو ہیں وہ اس طرح سے بنیں گے. اب یہاں ایک آپ اور چیز دیکھیے، ہم نے اردو میں ایک یہ سمجھ لیجئے کہ تصرف کیا ہے عربی کے بستروں میں کہ یہ گول تے جو ہے اسے ہم کئی دفعہ، جیسے میں نے ابھی ساری مثالیں دی، وہاں تو ہم اس کو ہے بنا دیتے ہیں، جو ٹھیک ہے وقف کر کے ہے ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے مقابلہ، مشاعرہ وغیرہ سب کچھ بتایا. کہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے وہ درست طریقہ ہے والا، اس کی بجائے ہماری زبان میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم اس گول تے کی بجائے لمبی تے لکھ دیتے ہیں. یعنی مفعلہ کو اس طرح لکھنے کی بجائے کئی مصدروں کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ وہاں ہم مفاعلت لکھ دیتے ہیں، مفاعلت لمبی تے کر دیتے ہیں. اس طرح ہے تو یہ تے جو ہے اس کو اس شکل میں لکھ دیتے ہیں ہم اردو میں، تو پھر وہ تے پڑھی جاتی ہے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے دیکھیے. مقاومت، قامہ کے معنی جس کا روٹ ہے قاف واو میم، کھڑا ہو جانا. اب آپ الف کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ قاومہ، ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہو جانا. اور مقاومت کے یہی معنی ہے مقابلہ، ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑا ہو جانا. قامہ کے معنی ہے کھڑا ہو جانا، قاومہ ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا. تو مقاومت، مقاومہ نہیں بولتے ہیں اردو میں، مقاومہ نہیں بولتے، مقاومت بولتے ہیں. اسی طرح مسافرت بولتے ہیں، مسافری بھی بولتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہندی کی شکل ہوئی، یہ لگایا ہم نے مصدر بنانے کے لیے ہندی طریقے سے، لیکن مسافرت بھی بولتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہے، سافرہ سے مسافرہ گول تے کے ساتھ تھا، ہم نے اس کو لمبی تے کر دی. مزارت، مزارت بھی ہم عام بولتے ہیں. زراعت جو ہے مصدر اس کے معنی ہے کاشت کرنا، کاشتکاری کرنا. زیر عین یہ مادہ تھا، زے کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو کیا ماضی بن جائے گا؟ فعل ماضی کیا بنے گا؟ زرعین، زرع، اس نے زراعت کی، اس نے کاشت کی. اور اگر الف لگا دیں گے زارا، زارا ہی ہوگا نا. تو اس سے پھر زارا کے شروع میں میم لگائیے اور آخر میں تے لگائیے تو کیا بن گیا؟ مزارات، کاشتکاری کرنا. اسی سے ہم مزارع کہتے ہیں جو کاشت کرتا ہے. لینڈ لارڈ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے زمین کا. مزارع جو کاشت کرتا ہے، مزارعون کاشت کرنے والا. اس میں فاعل بنے گا، اب دیکھیں گے آگے کہ اس میں فاعل کیسے بنتا ہے. اس میں فاعل بھی اس سے اسی طرح بنتا ہے. یہ باب مفعلہ ہے نا، اس سے اس میں فاعل بنانا ہو یہیں دیکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، تاکہ آپ اردو کے الفاظ کو سمجھ سکیں. یہاں صرف عین، اس میں فاعل میں ہمیشہ عین کے نیچے زیر ہوتی ہے، بس یہی ہوگا. اس کے نیچے عین کر دیں اور مصدر والی تے کو ہٹا دیں تو یہ اس میں فاعل بن جائے گا، مفاعلن. گویا مسافرت سے اس میں فاعل مسافرن، مسافر، اس میں فاعل ہو گیا مسافر، فے کے نیچے زیر ہو گئی. مسافرت میں زبر تھی، اس میں فاعل بنا تو اس میں فاعل میں ہمیشہ درمیانی حرف کے نیچے، اور یہاں پر فے درمیانی حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہو گئی، مسافر ہو گیا. تو مزارات، مصاحبت، سواد ہے بے، یہ روٹ ہے. اس سے مصدر ہوتا ہے صحبت، ساتھ ہونا، مجلس، کمپنی. اور مصاحبت ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا رفیق ہونا. مصاحب اس میں فاعل ہے، اردو میں ہم عام بولتے ہیں مصاحب، فلاں بادشاہ کا مصاحب تھا، یعنی بادشاہ کی صحبت میں رہتا تھا. منافرت، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، نفرت اردو میں عام بولتے ہیں.
نفرت اور منافرت میں یہی فرق ہے. نفرت کے معنی ہیٹ، لیکن منافرت ایک دوسرے سے نفرت کرنا. یہ باہم والا جو سینس ہے وہ اس میں جب باب مفعلہ میں آیا تو یہ بات پیدا ہو گئی. مداربت لفظی معنی تو ہے ضربہ اس نے مارا، اور ضاربہ کے معنی ہو گئے انہوں نے ایک دوسرے کو مارا. مداربت یہ تجارت کی ایک قسم ہے. اردو میں اب مداربہ کی شکل میں یہ عام رائج ہے. یہ مداربہ کے بھی جیسے کمپنیوں کے ریٹ ہوتے ہیں ویسے اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ پڑھیں وہاں پر مداربہ کے بھی ریٹ، جو مداربہ کمپنیاں ہیں ان کے بھی ریٹ شامل ہوتے ہیں. مختصراً یہ ہوتا تھا اس کی مختصر تعریف یہ سمجھ لیجئے کہ جب مداربہ وہ تجارت کی وہ قسم ہے جس میں ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی مینجمنٹ ہوتی ہے. ایک آدمی انویسٹ کرتا ہے پیسہ، دوسرا آدمی انویسٹ کرتا ہے اپنا ایکسپیرینس، اپنا وقت، اپنی انتظامی صلاحیت، اور اس کے بعد وہ منافع میں شریک ہو جاتا ہے. دو شکلیں دیکھ لیں آپ نے. اب ان کی ذرا مثالیں ایک نظر آپ کے سامنے گزر جائیں کہ اردو میں آپ کو اندازہ ہو کس کثرت سے یہ مصادر باب مفعلہ کے مستعمل ہیں. تو دیکھیے، مکاتبت، مراسلت، مدافعت، مناکحت، محافظت، مصالحت، مسافرت. اردو میں ہمیں وہ جو رفلی جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو شاید زیادہ سمجھ میں آئے. ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں ان کو. یہ دیکھیے دوبارہ آپ کے سامنے آتے ہیں وہی مصادر. مکاتبت باب مفاعلہ، فے این، فے الف، فے کے بعد پہلے حرف کے پہلے سب سے پہلے میم ہوتا ہے، پھر ایک حرف آتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، اس کے بعد الف ہوتا ہے، اور پھر دوسرا حرف آتا ہے. دوسرے حرف پر عربی میں اس سانچے کے مطابق زبر ہونا چاہیے، زبر ہی ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم اکثر اس کی بجائے جزم پڑھتے ہیں. اس سے یا کئی جگہ پر زیر بھی بول دیتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. اب یہاں دیکھیے آپ، مکاتبت کو مکاتبت بول دیتے ہیں، مکاتبت. مراسلت بولتے ہیں، مراسلت ایک دوسرے کے کورسپونڈنس کے معنوں میں، حالانکہ یہ مراسلت ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ذرا آپ بولیں صحیح سے، مراسلت بجائے مراسلت کے، مراسلت سین کی زبر کے ساتھ. مدافعت، ہم مدافعت بولتے ہیں اکثر فے کی زیر سے، درست نہیں ہے. تو یہ اس طرح پر یہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے جہاں پر ہم نے باب مفعلہ کی تے کو لمبی تے بنا دیا ہے اردو میں. پھر وہی چند ایک مثالیں پھر آپ کے سامنے ہیں جہاں پہلے مصدر لکھا ہوا اور اس کے بعد اس کی ماضی. مقابلہ ہے، مصدر آپ کے سامنے، اردو کا کوئی مصدر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ نے پہچاننا ہو کہ اس میں سے ماضی، فعل ماضی کی شکل کیا ہوگی، تو آسان ہے، میم کو ہٹا دیجیے اور آخری تے کو ہٹا دیجیے تو ماضی رہے گی. باقی قابلہ. اس طرح مشاہرہ ہے تو میم کو ہٹا دیجیے، تا کو ہٹا دیجیے، شاعرہ رہے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح مقاطعہ ہے، بائیکاٹ، قطع تعلق کرنا، تو اس میں میم اور تا کو ہٹائیں گے تو قاطع باقی رہ جائے گا، یہ فعل ماضی کی شکل رہے گی. مسالمہ، میم اور تے کو ہٹایا، سالمہ رہ گیا. مکالمہ اسی طرح سے. مشاہدہ، یہ صورت ہی جاری رہے گی، میم اور تا کو ہٹانے سے آپ کو ماضی معلوم ہو جائے گی. مصدر چونکہ اکثر آپ کو معلوم ہوگا اردو میں پہلے، کیونکہ مصدر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے ماضی اس طرح ہوگی. اور اگر ماضی قرآن پاک میں آپ کے سامنے آتی ہے تو اس سے مصدر معلوم کرنا ہے تو پھر آپ میم لگا دیجئے شروع میں اور آخر میں گول تے لگا دیجئے. جاہدہ، مجاہدہ. اب یہاں ایک چیز اور ہے جو آپ کو بتانے والی ہے کہ جاہدہ پہلے بھی بتا چکے ہم کہ جیم ہے اور دال یہ تو روٹ کے لفظ ہوئے، جیم کے بعد الف بڑھایا، جاہدہ بن گیا، اس نے کوشش کی، اور باب مفعلہ کے وزن پر یہ مجاہدہ بن گیا. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے کہ باب مفعلہ کا جو مصدر ہے اس کے لیے ایک وزن تو یہ مقرر ہے نا مجاہدہ کا، ایک دوسرا وزن بھی ہے اس کے علاوہ، وہ یہ مثلا یہ مفعلہ ہے. مفعلہ، اس میں ہم اگر اس تے کو اور اس میم کو ہٹا دیں تو باقی فعل ماضی رہ جاتا ہے. اس کی ایک اور شکل جو ہے باب مفعلہ کی،
مصدر کے وزن کی. وہ یہ ہے کہ اس میں روٹ کے لفظ تھے یہ فے، یہ این اور یہ لام، یہی ہے نا جی، روٹ کے لفظ یہی ہے. تو ہم نے مصدر بنانے کے لیے اس سے پہلے بیم لگایا تھا اور یہاں الف لگایا تھا اور یہاں پر گولتے لگائی تھی. دوسرا وزن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عین کے بعد صرف الف لگا دیں اور اس کو زیر دے دیں، فعال گویا بن گیا. جیسے قتلہ سے ہے مقاتلہ، ابھی پڑھا ہے نا آپ نے، مقاتلہ، یہ مصدر مقاتلہ بالکل ٹھیک ہے. قتلہ سے اگر آپ باب مفاعلہ بنائیں گے تو مقاتلہ بنے گا، لیکن قتال بھی ہو سکتا ہے فعال کے بدن. قاف تھا، یہ تے تھا، اس کے بعد الف لگا دیا، بڑھا دیا اور یہ لام ہو گیا قتال. قتال کے بھی وہی معنی جو مقاتلہ کے. اسی طرح جہادہ سے مجاہدہ بھی اور جہاد بھی. اس طرح نافقہ اس نے منافقت کی، منافقت خود باب مفعلہ ہی ہوا، ہم نے اردو میں تے کو لمبا کر دیا، منافقہ کو منافقت بنا دیا. اور نفاق بھی آپ اردو میں ہم بولتے ہیں. یعنی الفاظ ایسے بہت سے ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں. فرق یہی ہے، ہمارے ان اسباق کا مقصد ہی یہی ہے کہ اردو میں ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عربی کے لفظ ہیں کچھ، ان کو ہم پہچاننے لگے، نہ صرف پہچاننے لگے کہ یہ عربی کے لفظ ہیں، بلکہ ان کی جو شکل ہے اور ان کے جو زبان کی ساخت میں ان کا جو مقام، جو جگہ ہے، وہ بھی ہم پہچان کر پھر ان کا مطلب نکال سکیں. تو پھر آج کے سبق کی یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، آج کے سبق کو. اس کے بعد باب مفعلہ کی دوسری ماضی کی مثلا مکمل شکل، مضارع کی مکمل شکل اور دوسرے صیغے باب اس میں فاعل اس سے کیسے بنتا اس کی شکل، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ان چیزوں کو دیکھیں گے. اور اس اسنا میں آپ یہ فارم جو ہے جو اردو میں بکثرت مستعمل ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.